بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، چند ایسے واقعات اور چند ایسی احادیث ہیں جن کو کہ علماء نے اور محدثین نے موضوع قرار دیا ہے، یعنی اس کا حقیقت میں حدیث سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بیان کرنا جائز ہے۔ لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کون سی حدیث واقعتاً حدیث ہے اور کون سی حدیث موضوع روایت ہے، یعنی من گھڑت روایت ہے۔ چند احادیث کا تذکرہ اور چند واقعات کا تذکرہ ہم یہاں پر کریں گے، جن کو ہم بیان کرتے رہتے ہیں اور آپ حضرات بھی سنتے رہتے ہیں۔ لہذا آئیے میں آپ حضرات کے سامنے چند احادیث اور واقعات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کو کہ موضوع قرار دیا گیا ہے اور جھوٹی اور من گھڑت واقعات قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اس کو سنیں اور اس کو دوسروں سے بیان کرنے سے ہم گریز کریں۔ سب سے پہلے ایک روایت ہے جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے لیکن من گھڑت ہے، کہ دائی کے قبرستان سے گزرنے پر مردوں سے 40 روز تک عذاب معاف ہو جاتا ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائی اگر قبرستان سے گزرے تو اس قبر سے 40 سال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائی اگر قبرستان سے گزرے تو اس قبرستان سے 40 روز تک مردوں سے عذاب دور کر دیا جاتا ہے۔ اس کو ہم حدیث سمجھ کر بیان کرتے ہیں، حالانکہ احادیث کی کسی بھی کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں ہے، لہذا اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، گناہ گار ہوں گے۔ دوسری روایت ہے کہ یہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے لیکن من گھڑت ہے۔ وہ کیا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا اس امت میں پیدا ہونے کی دعا کرنا۔ روایت کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے اس امت میں پیدا ہونے کی دعا کی تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، لہذا وہ قیامت کے قریب امتی بن کر آئیں گے۔ یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے اور نہ ہی احادیث کی کتاب میں اس کی کوئی سند موجود ہے، بلکہ معتبر علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو من گھڑت کہا ہے، اس لیے اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس امت میں پیدا ہونے کی دعا کرنے والی ایک ضعیف روایت دلائل النبوہ میں موجود ہے، لیکن دوسرے انبیاء سے اس طرح کی دعا کرنا کسی روایت معتبر روایت سے ثابت نہیں، لہذا اس کو بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ تیسری روایت جو بہت زیادہ مشہور ہے لیکن من گھڑت ہے، کہ جسے اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے اپنے راستے میں قبول کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسے اپنے گھر آنے کی توفیق دیتے ہیں، اور جسے 40 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسے حج کی توفیق دیتے ہیں، اور جسے 70 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسے اپنے راستے کے لیے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ حدیث بھی احادیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، اس کو بھی من گھڑت اور موضوع روایت قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس کا بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ چوتھی روایت، معانقے میں 3 بار گلے ملنا ثابت نہیں ہے۔ معانقہ یعنی جو گلے ملے جاتے ہیں، کہ 3 مرتبہ گلے ملنا حضور سے ثابت ہے، ایسا کہا جاتا ہے۔ معانقے کی جتنی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں ان سب میں مطلقاً ایک بار ہی معانقہ کرنے کا ذکر ہے۔ اصل میں معانقہ کہتے ہیں گردن کو گردن سے لگانا، تو ایک مرتبہ اگر مل لے تو سنت ثابت ہو جائیں گی اور سنت ادا ہو جائے گا، اس لیے معانقے میں 3 مرتبہ گلے ملنے کو سنت سمجھنا درست نہیں ہے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ مصافحہ بالاتفاق 1 مرتبہ سنت ہے، تو جس طرح مصافحہ 1 مرتبہ کیا جاتا ہے 3 مرتبہ نہیں کیا جاتا، ایسے ہی معانقہ یعنی گلے ملنا بھی 1 ہی مرتبہ ہونا چاہیے، 3 مرتبہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ 5ویں روایت بہت مشہور ہے لیکن یہ بھی جھوٹی ہے۔ کیا ہے کہ دائی کے قبر میں حور کا آنا، ہار کا ٹوٹنا، اس کے موتی چننے میں مصروف ہونا اور قیامت کا وقوع۔ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بندے یعنی دائی کی قبر میں ایک حور آئے گی اور اس کی گردن میں موتیوں کا ہار ہوگا، وہ دونوں کھیلیں گے اور وہ ہار ٹوٹ جائے گا، جس کے موتی چننے میں دونوں مصروف ہوں گے اور قیامت آ جائیں گی۔ یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے اور نہ ہی احادیث کی کسی کتاب میں اس کی سند موجود ہے، اس کو بھی معتبر علماء نے من گھڑت کہا ہے، لہذا اس کو بیان کرنے سے بچنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگلی روایت یہ ہے کہ ناخن کاٹنے کا کوئی سنت طریقہ نہیں ہے۔
یعنی عام طور پر یہ مشہور ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کے ناخن کاٹنے سے ابتدا کی جائے، پھر اس کے بعد درمیانی انگلی اور اسی طرح آخر تک، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے تک ترتیب وار ناخن کاٹے جائے، اس طرح مشہور ہے۔ سب سے آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹا جائے، یہ بھی کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، لوگ اس کو حدیث سمجھ کر بیان کرتے ہیں۔ ساتویں روایت جو بہت زیادہ مشہور ہے لیکن یہ بھی من گھڑت ہے، کیا ہے وہ کہ کھانے کے شروع اور اخیر میں نمک کھانا۔ یہ بھی بہت سارے لوگ اس کو بیان کرتے اور سنت سمجھ کر اس پر عمل کرتے، کہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو نمک سے شروع کرو اور نمک پر ختم کرو، اس لیے کہ نمک میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ یہ حدیث احادیث کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے، اس کو بھی علماء نے من گھڑت قرار دیا ہے، جھوٹی قرار دیا ہے، اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔ 8ویں روایت یہ کہ اللہ کے راستے میں نکلنے پر 500 فرشتوں کی حفاظت۔ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کے گھر کی حفاظت کے لیے 500 فرشتے معمور ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے اور اس کو حدیث سمجھ کر بیان کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ 9ویں روایت یہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے لیکن من گھڑت ہے، نیک عورت کا اپنے خاوند سے 500 سال پہلے جنت میں جانا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت نیک ہو اور دینی کاموں میں اپنے خاوند کی مددگار ہو، ایسی عورت اپنے خاوند سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گی۔ ایسی بھی کوئی حدیث نہیں ہے، اور بھی ایسے بہت سارے احادیث ہیں جس کو انسٹاگرام پر یا یوٹیوب پر حدیث سمجھ کر لوگ اپلوڈ کرتے یا سنتے یا فارورڈ کرتے، لہذا پہلے میں اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ حدیث ہے یا نہیں ہے، ورنہ کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری طرف کسی ایسی حدیث کی نسبت کرتا ہے جس کو میں نے بیان نہیں کیا ہو، وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ 10ویں روایت جو بہت مشہور ہے لیکن من گھڑت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مؤذن کی آواز سن کر یہ دعا پڑھی، مرحبا بالقائلین عدلا ومرحبا بالصلاة اہلا وسہلا، تو اللہ اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھیں گے، 20 لاکھ گناہ معاف کریں گے اور 20 لاکھ درجے بلند کریں گے۔ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، لہذا اس کو بیان کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ 11ویں حدیث روایت جو بہت مشہور ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، یوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ یہ بھی حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، بلکہ معتبر علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں من گھڑت کہا ہے۔ اس کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ البتہ صحیح بخاری اور مسلم رحمہم اللہ کی کتابوں میں جو حدیث موجود ہے وہ اس طریقے سے جس کا بیان کرنا درست بھی ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے۔ قیدیوں میں سے ایک عورت کسی کو تلاش کر رہی تھی، اچانک اسے قیدیوں میں ایک بچہ مل گیا، اس نے اسے چمٹا لیا اور دودھ پلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ تمہارا خیال میں یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دیں گی؟ کہ تمہارے خیال میں یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دیں گی؟ ہم نے عرض کیا خدا کی قسم جہاں تک ہو سکا یہ نہیں پھینکیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اس طریقے کی روایت درست ہے، اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ 12ویں روایت یہ ہے کہ ایک آدمی کا راہ راست پر آ جانا دائی کی نجات کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی، اگر ایک شخص کو اللہ نے تیرے ذریعے سے ہدایت دے دی تو یہ تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے، نہ ہی احادیث کے ذخیرے میں اس کی کوئی سند ملتی ہے، اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ بخاری شریف اور المعجم الکبیر میں صحیح حدیث اس طرح ہے جس کو بیان کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اے علی، اللہ کی قسم اگر کسی شخص کو تیرے ذریعے سے اللہ نے ہدایت دی تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے افضل ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2942۔ اے علی، اگر ایک شخص کو اللہ نے تیرے ذریعے سے ہدایت دی تو یہ تیرے لیے ان چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ المعجم الکبیر کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 332۔ 13ویں روایت جس کو ہم بیان کرتے ہیں کہ گشت کرنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کا ثواب 7 لاکھ نمازوں کے برابر ملتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی محنت کے بعد یعنی گشت کرنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کا ثواب 7 لاکھ نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے، اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہوگا۔ 14ویں روایت جو بہت زیادہ مشہور ہے کہ اللہ کے راستے میں بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی طرح دعا کا قبول ہونا، یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے، اس کو بیان کرنا جائز نہیں۔ البتہ ابن ماجہ شریف میں صحیح حدیث اس طرح سے جس کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور حج عمرہ کرنے والا یہ لوگ اللہ کا وفد ہے۔ جب یہ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ ان کے پکار کو سنتے ہیں اور جو یہ مانگتے ہیں اللہ ان کو عطا کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2893۔ 15ویں روایت یہ کہ بہت مشہور ہے لیکن جھوٹی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، لہذا اس کو بطور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا اور بیان کرنا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ بخاری اور مسلم کی 2 الگ الگ احادیث ہیں، یہ مضمون ثابت ہوتا ہے جس کا بیان کرنا درست ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس طریقے کی روایت بخاری میں ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک طویل روایت میں کہ جو شخص سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 186۔ جس حدیث میں 10 گنا بڑی جنت کا ذکر ہے وہاں رائی کے دانے کا ذکر نہیں، اور جہاں رائی کے دانے کا ذکر ہے وہاں 10 گنا بڑی جنت کا ذکر نہیں، اس لیے اوپر والے الفاظ کو ایک ہی حدیث کہہ کر بیان کرنا درست نہیں ہوگا۔ روایت نمبر 16 یہ بھی بہت مشہور ہے کہ کھانے کے شروع میں یا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے۔ بخاری شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا، لیکن کھانے کے شروع میں یا کھانے کے بعد میٹھا کھانا کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ زندگی میں صرف ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد میٹھی چیز کھانا ثابت ہے۔